پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب تمغہ امتیاز کی کاوشوں سے وہاں کی بایو ڈائیورسٹی ہم نے دیکھی. اب ہر کوئی ریسرچ میں مختلف پرسپیکٹیوز پہ وہ کام کر رہا ہے. 200 سے 250 ٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں الحمدللہ. جو اتنی بڑی تعداد میں ایکون وہاں پہ ضائع ہو رہا تھا وہ استعمال میں آ جائے گا. وائس چانسلر گومر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کا شکریہ میں ان الفاظ میں کروں گا کہ میں نے ان کو صرف دعوت دی ساؤتھ وزیرستان جانے کی، تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور انہوں نے فوراً جواب یس میں دیا، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا اگلے ہی ویکینڈ پہ وہ میرے ساتھ وزیرستان چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ میں نے ان کو دکھایا وہاں پہ جو گھر مسمار ہوئے تھے، جو آپریشن ایریا تھا، وہ سارا انہوں نے ایک ایک چیز دیکھ لی. جب اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ تو بڑے قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی ان سے جو ہے نا آپ اس پہ محنت کریں، ان پہ جو ہے نا ان کو آگے لے آئیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے اور اپنے علاقے کے لیے کوئی کارآمد کام کر سکیں. اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس دفعہ میرے خیال میں اپروکسیمیٹلی تقریباً 300+ اسٹوڈنٹس صرف ساؤتھ وزیرستان سے انرول ہوئے، جن میں ہم نے بھی لوگوں کو ایک کمپین کی کہ بھئی نئے وائس چانسلر صاحب بڑے ولنگ ہے اور بڑے تجربہ کار بھی ہیں اور کام کے حوالے سے ایک ایک چیز کو وہ آبزرو کرتے ہیں. وائس چانسلر وزیرستان خود دیکھے گئے، وہاں پہ انہوں نے حالات دیکھے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا جو امن کے حوالے سے جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ جو فلورا تھا، وہاں پہ جو مختلف قسم کے درخت تھے، مختلف قسم کے جو پرندے تھے وہ دیکھے اور یہ ڈفرینس دیکھا. پھر انہوں نے جب یہ فرق دیکھا تو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے اس پہ کام ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہاں پہ گومر یونیورسٹی میں 6 وائس چانسلرس کو مختلف یونیورسٹی کے ان کو بلایا، اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور اس پہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا کہ اس پہ فردر ہم کام کریں گے. اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو وہ خود مانیٹر بھی کرتے ہیں، خود دیکھتے بھی ہیں، خود جو ہے نا جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یونیورسٹی آج اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اب ہم اپنے لیب میں جو ہے نا اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹس والے اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ کیا. آل دو میرے ایکسپیریمنٹ کے علاوہ اور بھی میرے ڈپارٹمنٹ کے کولیگس ہیں. ڈاکٹر نصر اللہ وہ SRGP پروجیکٹ میں انڈر 2 لوکیلٹیز ویٹ کے جو اسپیشیز ہیں ان کی اسکریننگ کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا یہ پوٹری ملڈیو کے لیے کتنے اس کی ریزسٹنس کے حوالے سے. میں اپنے ریسرچ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ چلغوزہ بہت ایکسپینسو فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ میں آ جاتا ہے. چونکہ چلغوزہ وزیر ایریا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وزیر ایریا کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں سے جو افغانستان کا جو چلغوزہ ہے وہ بھی وزیروں میں آ جاتا ہے، اور یہ وہ ان سے فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی بھیجتے ہیں. لیکن محسود ایریا میں ایک تو یہ چھوٹا سا بیلٹ ہے، تھوڑی سی جگہ پہ یہ چلغوزہ اویلیبل ہے، تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ اس کی فردر جو ہے نا مزید اس کی جو ہے نا بڑھوتری ہو، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. تو اسی سوچ کے ساتھ میں نے یہاں پہ ریسرچ لگایا، اور اس میں چلغوزہ یہاں پہ اپنے لیب میں چھوٹے سے لیب ہے اس میں اس کی جرمینیشن کی، اس میں جو ہے نا مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس کیے. یہ جو میرے تجربے ہیں لیبارٹری میں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو چلغوزہ ہے جو عموماً 10 سالوں میں تیار ہوتا ہے یا 20 سالوں میں فروٹنگ شروع کر دیتا ہے، جو آپ کو چلغوزے کا ڈرائی فروٹ آپ کو ملتا ہے، میں اس پہ مختلف تجربے کر کے کوشش کروں گا کہ یہ اس کا جو ہے نا اسپین آف لائف یا جو ان کا وہ پیریڈ ہے ریپروڈکشن پیریڈ پہ ڈائریکٹ آ جائے، اور وہ ڈائریکٹ وہ 4 سالوں میں جو ہے نا آپ کو میوہ دینا شروع کر دیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور یہ ملک کی زر مبادلہ میں بہت اس کا فائدہ ہوگا.
اور اس کے علاوہ چلغوزے کے علاوہ یہ تو یہاں پہ لیب میں جو میں کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے اپنے ریسورسز سے ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ڈاکٹر سلیم جیلانی صاحب کو زعفران کے بلبس جو تھے، جو اس کا آپ سیڈ کہہ سکتے ہو، بلبس کہہ سکتے ہو، وہ میں نے ان کو دیے ہیں. وہ یہاں پہ جرمینیٹ ہوئے ہیں اور وہ اس سال بھی انہوں نے فلاورنگ کی ہے. اگلے سال انشاءاللہ ان کی فلاورنگ ڈبل ہوگی. وزیرستان میں زیتون پایا جاتا ہے جو تقریباً لگ بھگ جو میرے سروے کے مطابق مور دین 10 لاکھ پودے جو ہے نا وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہ میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں. تو یہ اب یہ اگر ہم 10 لاکھ پودوں کو اگر ہم اس کی گرافٹنگ کر لیں تو گرافٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیمند لگا دیں تو اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ جو نئی سپیشیز ہے، جو نئی ویرائٹی ہے وہ آ جاتی ہے، وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے اور اس سے ہم تقریباً 20 سے لے کر 30% تک آئل یا تیل، خوردنی تیل ہم نکال سکتے ہیں مشینوں کے ذریعے. تو اب یہ جو وہاں پہ جو دیسی قسم کے جو زیتون ہیں اس کا یہ وہ ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور آئل، تیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں نکلتا ہے اس سے. تو اب ماشاءاللہ مشینیں آ گئی ہیں کہ اب آپ اس کو جو ہے نا فردر یوں سمجھے کہ 10% تک، یعنی 10%، یعنی 100 میں سے اگر آپ کے پاس 100 دانے ہیں تو اس میں 10 دانے جو نا یوں سمجھے کہ 10 دانے کے برابر آپ اس میں سے تیل نکال سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا انقلاب ہوگا. اور اگر یہ صرف ساؤتھ وزیرستان کے آپ جو محسود بیلٹ میں جو زیتون کے درخت ہیں اس پہ فوکس کیا جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا بہت سارا ذریعہ مبادلہ جو پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے تیل، تو اس کو پاکستان کا ذریعہ مبادلہ بچایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے پرسپیکٹیوز مطلب سارے جو چیزیں ہیں اس پہ کام کیا بھی ہے، فردر بھی کریں گے. ریسنٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میرے ساتھ ڈاکٹر احترام صاحب گئے تھے وزیرستان، تو انہوں نے بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پہاڑ ہے جو یہ سپینکائی رازائی سے تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف چکملئی میں سے تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں اور وہ سلسلہ پہاڑی سلسلہ تقریباً گوملزام ڈیم کو بھی ٹچ کرتا ہے اور اس کو ریمبو ماؤنٹینز کہتے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ اب تک میرے خیال میں صرف چائنا میں اور USA میں پائے جاتے ہیں اور وہ اسے بہت زیادہ ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں. یہ تیسری لوکیشن فار دا فرسٹ ٹائم میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ریمبو جو ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو ایکسپلور کرنا مختلف ٹورسٹ کا بھی کام ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے ان کا بھی کام ہے. اور ایک اور چیز جو میں اسی معدنیات کے سلسلے میں کے ساتھ کڑی ملا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مٹی ہمیں کہیں سے موصول ہوئی، یہ تحصیل تیارزا کی مٹی ہے اور اس کو میں نے ڈاکٹر عدنان امین صاحب کو دی تھی اور اس نے ان کی انالیسس کی تو اس میں اینٹی سیپٹک قسم کی اس میں جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں، اس کے خصوصیات پائے جاتے ہیں. یعنی اینٹی سیپٹک اگر آپ کو زخم لگ جائے تو وہ مٹی اس کے اوپر لگا دیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری اس طرح چیزیں ہیں جو ابھی ایکسپلور ہونا باقی ہیں. جب سب سے پہلے یہ لہر آئی، فرسٹ لہر، تو اس میں جب ڈی خان اس لہر کی لپیٹ میں آیا تو اس وقت یہ تھا کہ یہاں سے سیمپل، اس وقت صرف ایک ہی لیبارٹری تھی پشاور میں، یہاں سے سیمپل پشاور جایا کرتے تھے، سیمپل کافی بلک میں ہوا کرتے تھے. تو جب کافی زیادہ لوڈ ہو گیا تو ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے سیمپل جاتے تھے اور وہاں پہ اکثر سیمپل جو تھے وہ مسلوکیٹ ہو جایا کرتے تھے، ان کے رزلٹ لیٹ ہو جایا کرتے تھے اور ایک بندہ 2-3 ہفتے یہاں پہ کوارنٹائن ہوتا تھا اور بعد میں رزلٹ آتا تھا کہ جی وہ نیگیٹو ہے. بار جب یہ سچویشن ہم نے دیکھی تو پھر ہم نے انیشیٹو لیا. تو وائس چانسلر صاحب کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے پاس بھی ایسی کوئی مشین پڑی ہوئی ہے جس پہ RT-PCR کی مشین جس پہ کام ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً پھر ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے اور ہم سے پھر رابطہ کیا کہ آپ آئیں اور یہ مشین آپ اس جو کولیپس کا ٹائم چل رہا ہے اس وقت، اس میں آپ یہ مشین ان کو انسٹال کر کے دیں اور اپنی ایکسپرٹیز وہاں پہ جتنی بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یہ ان کو آپ پرووائڈ کریں.
اور پھر ہم نے مفتی محمود ہاسپٹل اور MTI کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں آئے. ڈاکٹر سلمان صاحب کا کافی اس میں رول رہا, ایک برج کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے اس میں. اور انیشیلی پھر ہم نے ان کی ایک مشین تھی, ہم نے اس سے اسٹارٹ لیا. پھر اس کے بعد پھر NCOC کی طرف سے پھر ہمیں ایک مشین ملی. گوما یونیورسٹی نے اس میں اپنی ایک مشین ڈونیٹ کی. تو ملا کے پھر ہم نے یہ ٹیسٹنگ فیسیلٹی وہاں پہ اسٹیبلش کی اور نظام چل رہا ہے وہاں پہ الحمدللہ. اور کافی برڈن ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے کہ وزیرستان سے لے کے ڈی خان کمپلیٹ سرکل جو ہے یہ ڈی خان زون نے اس کو سنبھالا ہوا ہے یہاں پہ. اور ڈیلی کے حساب سے یہاں پہ 200 سے 250 ٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں الحمدللہ. اور پروجیکٹ کی جہاں تک بات ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک پروجیکٹ یہاں پہ ہم آلریڈی میں رن کر رہا ہوں. اور اس پروجیکٹ میں بیسیکلی ہم جو موروثی امراض ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ڈی خان سرکل اور ہمارا یہ جو وزیرستان کا سرکل ہے اس میں جو جینیٹک ڈس آرڈر مور پریویلنٹ ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اور جو میوٹیشن وغیرہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں پھر ہم جتنی بھی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ہم اس جو متعلقہ فیملی ہے اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ان کی ہم باقاعدہ جینیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اس بیماری کی وجوہات کیا تھیں اور آگے اس بیماری کو روکا کیسے جا سکتا ہے, کیسے اس جینیٹک ڈس آرڈر کو کیسے وہ اسٹاپ کر سکتے ہیں. ہمارے VC صاحب کا ایک ویژن ہے کہ جو ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ ہے اور نارتھ وزیرستان اوورال اس کو فوکس کیا جائے, اور جو اسٹوڈنٹس ان علاقوں کے پڑھنے والے ہیں تو وہ اپنے علاقے کی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے, ایشوز کو دیکھتے ہوئے اس قسم کی ریسرچ کریں تاکہ علاقے کا بھی فائدہ اور اسٹوڈنٹ کو اپنے ڈگری کرنے میں بھی آسانی ہو. تو ہم نے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر سلمان محسود درامن خیل کہ ان کے ساتھ ہم نے اس سال مارچ میں وزٹ کیا تھا ساؤتھ وزیرستان کا. وہاں کی بایو ڈائیورسٹی ہم نے دیکھی اور خصوصاً فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں کافی وہاں پہ اسکوپ ملا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ ڈفرینٹ فروٹس ہیں, ڈفرینٹ ویجیٹیبلس ہیں, نٹس ہیں, چلغوزہ ہے, اس طرح کی میڈیسنل پلانٹس ہیں. تو ہمیں نظر آیا کہ جی وہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ جو ان ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے ریسرچ کریں تو علاقے کی ایک بڑی خدمت ہوگی. تو اسی سلسلے میں جب ہم نے وزٹ کیا تو ہمیں وہاں پہ کافی زیادہ اوک نٹ کی پودے ملے, ان کی اسپیشیز 4 ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی, ایکسپلور کی. اوک نٹ اس کو ہم اردو میں شاہ بلوط بھی کہتے ہیں, انگلش میں ایکون بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ اتنی زبردست چیز ہے نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے کہ جیسے سیریلز ہمارے ہیں تو یہ ان کا مقابلہ کرتی ہے, اور اس کو آپ ڈیلی لائف میں ایز اے اسٹیپل کراپ یا اسٹیپل فوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سال الحمدللہ ہمارا اپنا MSc آنرس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے امین اللہ محسود, از آلسو فرام وزیرستان. تو اس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ یار آپ جو وزیرستان میں آپ کے پاس ایکون یا اوک نٹ کی جو اسپیشیز ہیں آپ ان کی کریکٹرائزیشن اس کی چیک کریں, آپ دیکھیں اس کے اندر فزیکلی کیمیکلی اس کی جو پراپرٹیز ہیں, اس کی جو نیوٹریشنل پروفائل ہے اس کو دیکھیں, اور فردر پھر اس کو بریڈ میکنگ کے اندر آپ یوز کریں. اور وشلیے جو پشتو کا ایک ورڈ ہے, ایک کامن بریڈ جو وزیرستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ آپ اسی ایکون کا آٹا بنا کے فلاور کو آپ اسی ویشلیے میں استعمال کریں, اور پھر چیک کریں کہ جو ویٹ کی ویشلیے ہے اور جو ایکون کی ہے تو ان کی نیوٹریشنل پروفائل میں کیا فرق. تو اس سے یہ ہوگا, ایک تو جو اتنی بڑی تعداد میں ایکون وہاں پہ ضائع ہو رہا تھا وہ استعمال میں آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کو آگے پھر ہم ایکسپورٹ بھی کریں. ٹھیک ہے. اور ایک لحاظ سے جو مال نیوٹریشن کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو جو ان کے اندر ڈیفیشنسی ہے ڈفرینٹ جو منرلس ہیں, وائٹامنس ہیں, تو کسی حد تک ہم اس وشلیے کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کی ڈیفیشنسی بھی پوری کر سکتے ہیں. باقی اس سال ہمارا انشاءاللہ پلان ہے, کیونکہ وزیرستان از ریچ آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل, خصوصاً وہاں کا سیب, وہاں کی جو ایپریکاٹ ہے خوبانی, اور اس کے علاوہ چلغوزہ, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر پروسیسنگ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. مطلب یہ بھی ہر سال ویسے کہ ویسے اتنی زیادہ تعداد میں یہ پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن ضائع چلے جاتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارا یہ پلان ہے کہ وہاں کی جو لوکل کلٹیورز ہیں, وہاں کی لوکل ویرائٹیز ہیں, ایپل کی ہے, ایپریکاٹ کی ہے, چلغوزہ وغیرہ,
تو ان کو بھی ہم پروسیس کریں, لوگوں کو ٹریننگ دیں, لوگوں کو سکھائیں کہ کس طرح آپ ان کو ڈفرینٹ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جیسے ان کے جیمز بن سکتے ہیں, اسکواشز بن سکتے ہیں, سیرپ بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ ان کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ان کے ڈفرینٹ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں, اور آگے پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کوالٹی کی جب ہمارے پاس چیزیں ہوں گی تو ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا.